بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کے سامنے جو ہے تفسیر قرآن پیش کر رہا ہوں۔ یہ تفسیر جناب علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ہے، اور یہ انوار القرآن جو انہوں نے تنظیم المکاتب کے ذریعے سے جو پیش کیا ہے اس میں سے میں لیا ہوں اور وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی ترجمہ انہی کا ہے، تفسیر بھی ہے ان کی۔ اب اس کو جو ہے میں پہلے اس میں اب تک کے جو ہے آیتیں جو 61 آیتوں کو جو ہے تفسیر پیش کر چکا ہوں۔ اب یہاں سے 62 سے 74 تک کی تفسیر ہے سورہ کہف کی۔ اس سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی تفسیر پیش کر چکا ہوں، اور میرا چینل آپ سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سبھی چیزوں کی معلومات مل جائے گی۔
اب ان آیت کا ترجمہ سنیے۔ پھر جب دونوں مجمع البحرین سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان صالح سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کہ ہم نے اس سفر میں بہت تکان برداشت کی ہے۔ اس جوان نے کہا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں نے مچھلی وہیں چھوڑ دی تھی اور شیطان نے اس کے ذکر کرنے سے بھی غافل کر دیا تھا اور اس نے دریا میں عجیب طرح سے راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ پس وہی جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر دونوں نشان قدم دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوئے تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی۔ موسیٰ نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم کریں جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے اور اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کروں گا۔ اس بندے نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو بس کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ شروع کر دوں۔ پس دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے خدا نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس لیے سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس بندے خدا نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ خیر جو وہ گزشت ہو گئی ہے اس کا مواخذہ نہ کریں اور معاملات میں اتنی سختی سے کام نہ لیں۔ پھر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک نوجوان نظر آیا اور اس بندے خدا نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ سورہ کہف کی ان آیتوں میں جو 62 سے لے کے 74 ہے اس کی صفحے جو تفسیر جناب جوادی صاحب نے دیے ہیں وہ یوں ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کا فیصلہ عام قوانین کی بنا پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کا مچھلی کو بھول جانا، مجمع بحرین سے گزر جانا اور وہاں سے اس بندہ صالح کو نہ دیکھنا، مچھلی کا سرنگ کے ذریعے دریا میں چلا جانا اور دونوں انسانوں کا متوجہ نہ ہونا، مچھلی کے چلے جانے کے بعد ایک ایسے اہم واقعے کا بھی ذکر نہ کرنا اور مزید راستہ طے کر لینا جس کے بعد واپسی کی ضرورت پڑے اس لیے کہ جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات بہرحال مجمع البحرین ہی پر طے ہوئی تھی۔ پھر جناب خضر علیہ السلام کا عہد لینا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا اجمالی اقرار کرنا اور پھر دوبارہ تاکیدی اقرار کرنا اور پھر بار بار ٹوکنا، خضر علیہ السلام کا متوجہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا متوجہ نہ ہونا یا مزید سوالات کرتے رہنا وغیرہ، ان حقائق کی تحقیق کے لیے بڑی تفصیلی بحث کی ضرورت ہے۔ اجمالی بات صرف یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس پورے واقعے سے اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہا ہے کہ کسی وقت بھی اپنی برتری کا خیال نہ کریں کہ کسی گوشے دنیا میں بھی تم سے بالاتر انسان پیدا ہو سکتا ہے اور پھر وہی تمہارا استاد بھی قرار پا سکتا ہے۔
جناب موسیٰ علیہ السلام کا وعدے کے بعد بھی ٹوکتے رہنا اس بات کی علامت ایفائے وعدہ بہترین کارکر ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہری قانون کے خلاف کوئی عمل ہو تو اس پر احتجاج کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف ایک فریضہ ہے اور بات موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی نہیں ہے، امت اسلامیہ کے لیے یہ ایک درس عمل اور تصویر عبرت ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 62 سے 74 تک کے جو آیتوں میں لفظ استعمال و الفاظ ان کی جو ہے تو تشریح آپ نے یوں کریں۔ سب سے پہلا لفظ نصب تھکن، خبر علم و معرفت، ذکر بیان، امر عجیب اور ناپسندہ قسم کی بات، ارحاق سختی کا برتاؤ کرنا اور ایسے کام پر آمادہ کرنا جو بظاہر انسان کے بس کا نہ ہو۔ واضح رہے کہ مذکورہ آیات میں جس نسیان کا ذکر کیا ہے وہ حقیقی نسیان نہیں تھا جسے منصب الہی کے منافی قرار دیا جائے، یہ ایک طرح کی باقی کی تصویر کشی ہے، ورنہ ایک مرتبہ دونوں کے بھول جانے کا ذکر ہوتا اور پھر دوسری مرتبہ صرف یوشع کے بھولنے کا ذکر ہوتا، اور وہ بھی مچھلی کے بھولنے کا نہیں، تذکرے کے بھولنے کا ذکر۔ اس مقام پر کافی تفکر اور تدبر کی ضرورت ہے۔